سابقہ حکومتوں کی ہر چیز مصنوعی، گروتھ ریٹ بھی مصنوعی، مہنگائی میں کمی بھی مصنوعی، اور پھر وزیر اعظم گھر بھیجا شاید وہ بھی مصنوعی، پھر ایماندار لوگ آ گئے اور انہوں نے سب مصنوعی پر ختم کر دیا۔ 2 روپے کی چیز 10 روپے کی بکنے لگی، ڈالر 160 کا ہو گیا، سونا 43,000 روپے سے 90,000 روپے چلا گیا، گیس سلنڈر کی قیمت ڈبل ہو گئی، پیٹرول 68-70 روپے تھا 117 پہ چلا گیا، چینی 50-52 روپے کی تھی وہ آج 90 پلس ہو گئی ہے۔ تو جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اوپر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے کرپشن رک جاتی ہے، وزیر اعظم کرپٹ ہو تو مہنگائی بڑھتی ہے، آج وہ قوم کو اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے کہ اوپر تو بندہ ٹھیک ہے تو نیچے مہنگائی اور کرپشن کیوں بڑھ گئی ہے، اور اگر نیچے کرپشن اور مہنگائی بڑھ گئی ہے تو پھر اوپر کرپشن کون کر رہا ہے؟ آج تو خان صاحب کی حکومت ہے، اگر مہنگائی ہے تو اس کی ذمہ دار خان صاحب اور ان کی حکومت ہے، اگر سابقہ حکومتوں کی کارکردگی اچھی نہیں تو موجودہ حکومت نے کون سا ایسا کام کیا جس کی بنیاد پر لوگ انہیں مہنگائی کا ذمہ دار نہ سمجھیں؟ حکمران جماعت جتنا زور سابق حکومتوں کو کرپٹ ثابت کرنے اور انہیں ہی ہر بحران کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے آدھی محنت ان چیزوں کو ٹھیک کرنے پہ لگاتی، یعنی ماحول کو ٹھیک کر لیتی یا پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آتی تو شاید معاملات اس قدر خراب نہ ہوتے۔ صورتحال یہ ہے کہ جیڑا پنو لال ہے۔ احساس کفالت کے پروگرام کے تھرو ہم ان کو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت، ساتھ میں کامیاب جوان کا مطلب کہ جو بے روزگاری ہے تو نوجوان ہمارا ہے وہ بھی آ جائے، تو یہ ساتھ میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ اب ارشد بھائی ایک عرض سن لیجئے گا، اب یہ کیوں ہے؟ مطلب ارشد بھائی یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اگر آپ اتنے قرضدار تھے، ادارے آپ کے خسارے میں تھے، ملک گروی ہو رہا تھا، آپ کے اوپر سرکولر ڈیٹ تھا، آپ گرے لسٹ میں تھے، فیٹ اپ کی تلوار تھی، یہ آپ کے حالات تھے، ٹیکسٹائل ملز بند تھے، ایگریکلچر نیگیٹو گروتھ میں تھا، تو آپ نے امیجیٹ ریلیف کے لیے کچھ سوچنا ہے نا، کیونکہ آپ جب علاج کرنے جا رہے ہیں، آپ جب معیشت کو استحکام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ جب خسارے ختم کر رہے ہیں، آپ جب اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں، آپ جب ان کے لیے ہوئے قرضوں کی سود کی مد میں وہ پیسے واپس کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف میں پہنچیں گی، جب تکلیف پہنچیں گی تو اس کا احساس ہے، یہی اسی لیے اسے پروگرام احساس ہے۔ اب میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ زمینی حقائق ان اقدامات سے بالکل مختلف ہیں جو حکومت کر رہی ہے۔ زمینی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمران جماعت انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام درج کرانا چاہتی ہے، یعنی 11 کروڑ لوگوں کا حکومت پیٹ نہیں بال سکتی، اور خود حکومت یہ اعتراف کر رہی ہے کہ خطے غربت سے تقریباً 11 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں، اور غربت میں اضافہ ہمیشہ جرائم کو جنم دیتا ہے۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرف تو نہیں جا رہی، یعنی غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت ان کی کفالت بھی نہیں کر پا رہی، لوگ اپنا روزگار بھی نہیں کما پا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور میرا جو موقف ہے کہ اس بات کا حکومت کو یا حکومتی حلقوں کو پتہ نہیں احساس ہے کہ نہیں ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ انہیں غریبوں کی تکلیف کا احساس ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام احساس پروگرام رکھ دیا ہے، یعنی اور جو جنہیں حکومت سے تکلیف ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے سرکار کے ریلیف پیکج کو تکلیف پیکج کا نام دے رہے ہیں۔ تو حکومت نے یہ تو مان لیا ہے کہ اس وقت غریبوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور خطے غربت سے 50% لوگ نیچے ہیں، یعنی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 11 کروڑ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یہ خود مراد سے سب کہتے ہیں۔ تو پھر میرے نزدیک تو حکومت خود یہ مان رہی ہے کہ انہوں نے غربت میں اضافہ کیا ہے، یا غریبوں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ غیر متوقع نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ حکمران جماعت کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ ان کے اقدامات سے غربت ہی بڑھے گی۔ تو پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب لنگر خانے اور پناہ گاہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ جب ملک میں غریبوں کی تعداد ہی بڑھانا مقصد ہے تو پھر غریبوں کے لیے ہی ٹھکانے بنائے جائے اور ان کے لیے اسٹور کھولے جائیں، ان کے لیے ہی 2-3 روپے کا ریلیف دیا جائے۔ اگر پروگرام یہ ہوتا کہ لوگوں کو ترقی دی جائے گی، لوگوں کو خوشحال کیا جائے گا، تو پھر اس کا نام خوشحالی پروگرام ہوتا۔ تو احساس پروگرام بقول مراد سعید کے اس لیے ہے کہ انہیں غریبوں کا احساس ہے، تو خوشحال کرنے کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں، ورنہ نام خوشحال پروگرام ہوتا۔ اور قومی اسمبلی میں مہنگائی پر بحث ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ سعید نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کچھ ایسی اہم باتیں کی جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے آج قومی اسمبلی میں اپنے ابتدائیے میں جو بات کی وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو الزام لگاتے رہتے ہیں
اپوزیشن حکومت میں، حکومت اپوزیشن پہ الزام لگاتی ہے، لیکن کچھ فیکٹس بھی ہیں. تو جو مشیر خزانہ نے فیکٹس بیان کیے، ذرا ان پہ بات کرتے ہیں. چیز پاکستان کے بارے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، وہ یہ ہے کہ 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا. ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ ملک کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہو، ان کے پاس اسکلز نہیں ہو، ان کو اگنور کیا جائے اور ملک ترقی کر پائے. تو یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم اپنے لوگوں پہ دھیان دیں. تیسرا سر جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان 72 سال میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنے میں یا دوسرے ممالک کو قائل کرنے میں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ بزنس کریں. تو جن ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کی، وہ چاہے چین ہو یا ملیشیا ہو یا تھائی لینڈ ہو یا کوریا ہو، ان سب نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ وہ اپنی چیزیں وہاں بیچ سکیں اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ بزنس کرے. تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے. چوتھی چیز یہ کہ پاکستان اپنی 72 سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا اور ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اوپر ایک خوددار ملک ہوتے ہوئے ڈیپینڈنٹ رہے. اور پانچویں چیز یہ کہ اس ملک کے اندر ایسے دور آئے کہ جب ترقی کی رفتار یا معیشت کی رفتار میں کچھ تیزی آئی جس کو آپ گروتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 3 یا 4 سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی. اگر ہم لوگ مل کے یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر معیشت کے اندر وہ پائیدار گروتھ نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں ہوگی جس سے ہم اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکیں. دیکھیں، مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے آج جو پارلیمنٹ میں باتیں کی ہیں ان میں بیشتر فیکٹس ہیں، ان سے کسی کو انکار نہیں. اور یہ بات پہلے دن سے ہم کہتے ہیں کہ حکومتوں کو استحکام ملنا چاہیے، جمہوری حکومتوں کا تسلسل رہنا چاہیے. حکمران جماعت بدقسمتی سے آج جو شکوہ کر رہی ہے وہ کام خود بھی وہ نواز شریف دور میں کر چکے ہیں. جب چینی صدر پاکستان آنے والے تھے تو خان صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نواز شریف ان کی حکومت گرانے چل پڑے تھے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ حکومتوں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے یا سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ترقی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکی. تو خان صاحب کو اقتدار میں آنے کے بعد صرف ایک کام کر رہا تھا. خان صاحب کو جب اقتدار ملا تو اس سے پیچھے 10 سال جمہوری حکومتوں کا تسلسل تھا، بہت سے کام ہو چکے تھے. تو خان صاحب کو تو ایک جمی جماعی حکومت ملی تھی، انہیں یہ کام کرنا تھا کہ وہ پہلے معیشت کو ٹھیک کرتے، کاروبار کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے، ماحول ٹھیک کرتے. اور جو وہ نعرے لگاتے تھے کہ ہمارا ٹورزم بڑی ہے، ہمارے فلاں چیز بڑی ہے، ہمارا یہ شعبہ بڑا کمال ہے، تو جو شعبے ان کے نزدیک کمال تھے ان سے کم از کم اپنے ذرائع آمدن بڑھاتے، اس کو بہتر کرتے تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اور یہ جو ڈالر کہا جاتا ہے جی کہ ڈالر نے سب کچھ تباہ کیا، تو شاہد خان عباسی کے دور حکومت میں ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہو چکا تھا، ڈالر 120 کے اوپر تھا، لیکن خان صاحب نے جو آتے ہی کمال کیا وہ بھیڑوں کے چھٹے میں ہاتھ ڈالا، اپوزیشن کے ساتھ میچ ڈال کر بیٹھ گئے اور کرپشن احتساب کے نام پر اتنا شور مچایا کہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور سونے کی چڑیا اڑ گئی. تو آج جب معیشت خراب ہوئی ہے اور آج حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، اس میں آپ اپوزیشن کو جتنا مرضی قصوروار قرار دے دیں، لیکن جو آپ نے انوائرمنٹ دینا تھا، آپ کا کام قرضے اتارنا یا باقی چیزیں الگ بات ہے، لیکن جو حکومت انوائرمنٹ دے سکتی تھی تاکہ معیشت خراب نہ ہوتی، معیشت اگر ڈکلائن پہ تھی تو سٹیبل ہو جاتی اور اگر سٹیبل تھی تو اوپر جاتی، لیکن
جو آتے ہی آپ نے کام کیا کہ خراب معیشت، خراب معاشی حالات میں آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کی، جس کی وجہ سے جو نقصان 2 روپے کا ہونا تھا وہ 200 روپے کا ہو گیا۔